الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم روح منه یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم نہ غلو کرو دین کے اندر، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم نہ وہ بات کہو اللہ پر جو حق ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العالمین کے رسول اور ان کا کلمہ ہے، وَأَلْقَاهَا، اور اللہ رب العالمین نے بھیجا اِلَى مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، روح من پاک روح کو۔ جو آپ نے گزشتہ آیات کے اندر سماعت فرمایا درس کو، وہی عنوان چل رہا ہے، اس آیات کا دوسرا جز ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما المسیح، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور ان کا کلمہ ہے، وَأَلْقَاهَا، اور اللہ رب العالمین نے بھیجا اِلَى مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، روح من پاک روح کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے۔ جس شخص نے ان تین چیزوں کی گواہی دی، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، خواہ اس کا عمل دنیا میں کیسا بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسا عمل بھی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر توحید ہے، عقیدہ توحید والا ہے، تو پھر اس کو دنیا کے اعمال جو کر کے آئے گا، اس کی سزا کے بعد بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے باقی مخلوقات ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہیں، جس طرح باقی بندے ہیں اس طرح اللہ رب العالمین کے ایک بندے ہیں۔ ان کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب مریم علیہ السلام کو ایک بشارت، ایک کلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ روح اللہ، اللہ رب العالمین کی روح، یا کلمت اللہ، اللہ رب العالمین کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب عیسائیوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ، تم اس چیز سے بعد آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما الہ واحد، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہی الہ ہے، وہی واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ذات ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی چیز جنی گئی ہے، وہ لازوال ذات ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ اسے لفظ کن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز تشکیل میں آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے اللہ رب العالمین نے مفسرین نے لکھا ہے کلمہ کن کے تحت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کو دکھایا کہ میں رب ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اب اس سے چاہیے یہ تھا کہ عیسائیت جو تھی، نصرانی جو تھے، وہ اس سے عبرت حاصل کرتے اور جناب اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے۔ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہے، ان کے دشمن بن گئے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا قرار دے دیا اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرا ہے۔ تین میں سے تیسرا کی مثال یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین، یہ تین ہیں۔ ان تین میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تین ہیں، ان تین میں سے ایک اللہ ہے، یہ تینوں مل کر کے ایک اللہ بنتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے نصرانیت کا، عیسائیوں کا۔
اب یہ عقیدہ جو ہے اس کے ساتھ اگر ان کے ساتھ بحث کی جائے یا مباحثہ کیا جائے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، یہ خود بھی نہیں اس عقیدے پر قائل کہ یہ باقی یہی بات ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین کو ملا کر کے ایک اللہ رب العالمین کو بنایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے، جس طرح باقی مخلوقات ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین کی مخلوق تھے، ان کا شرف اور ان کی عزت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مریم علیہ السلام کو بشارت تھے، پیغمبر تھے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، باقی وہ ہماری طرح انسان تھے، کوئی الہ نہیں تھے، کوئی معبود نہیں تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کا کلمہ ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔